اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تھی، یعنی ہم اس کے مستحق تھے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ سن لو کہ ان کا مقدر، ان کا نصیبہ، ان کے نصیبے کی شامت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ صفر المدفر کا مہینہ ہے، اور صفر کے مہینے کو اہل شرک مشرکین بڑا منحوس سمجھتے تھے، چونکہ مشرک جو ہرجائی ہوتا ہے اور اس کے دل دماغ میں وساوس اور اوہام کا ایک ہجوم رہتا ہے، ہر وقت چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا تو ہر وقت وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین طرح طرح کے اوہام اور طرح طرح کے جو ہے وہ وساوس میں مبتلا ہوتے تھے۔ بدشگونی یعنی بدگمانی یہ ان کے ہاں عام تھی، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ تھا، اور اس میں جنگ و جدال کو وہ بھی جو ہے حرام سمجھتے تھے، تو جب محرم کا مہینہ گزر جاتا اور صفر کا مہینہ شروع ہوتا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، گھر خالی ہو جاتے، اس لیے صفر اس مہینے کا نام پڑا، یعنی خالی ہونا، اور چونکہ گھر خالی ہوتے تھے اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہیں سے ہی سفر کے اندر نحوست کا ایک تصور چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں یہ حدیث ہے، لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، بیماری کا متعدی ہونا کچھ نہیں ہے، یعنی اس قدر بیماری کے متعدی ہونے کا تصور کہ بیمار ایک اچھوت بن جائے، اور بدشگونی بدگمانی کوئی چیز نہیں ہے، اور الو کا بولنا یہ بستیوں کو ویران نہیں کرتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کے اندر نحوست کا تصور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو، اس نحوست کے تصور کو ختم فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، الطیارۃ شرکن الطیارۃ شرکن الطیارۃ شرکن وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ بدشگونی بدگمانی کا تصور شرک ہے، بدگمانی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کے ذریعے اس کو ختم فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، عزم ہو پھر اللہ پہ توکل ہو، اور توکل سے ہی بدشگونی بدگمانی کا تصور ختم ہوتا ہے۔ بدشگونی اور بدگمانی یہ شرک کا ایک شعبہ ہے، اور شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مشرکین کہیں جاتے، سفر میں جاتے، پرندہ اڑاتے، اور دائیں طرف اڑتا تو کہتے جی جانا چاہیے، بائیں طرف اڑتا تو کہتے جی نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں صبح اگر کسی کے آگے بلی آ جائے تو کہتے ہیں جی بس آج سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر اچھا نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا آدمی دیکھ لیا جس کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں جی آج دن اچھا نہیں گزرے گا، اور صبح جو ہے وہ کچھ تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں جی آج کا دن برا گزرے گا۔ تو اس طرح کی جو یہ بدگمانی اور بدشگونی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رجعته الطیارۃ عن حاجته فقد اشرک، جس کو بدشگونی کا تصور اس کے کام سے روک دے
اس کے جو ہے نا حاجت سے اس کو روک دے تو اس نے شرک کیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا یوں کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، تیرے یعنی برائی پہنچا نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا کام کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی دل میں جو ہے وہ بدشگونی کا خیال آ جائے تو یوں کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ نیکیاں اچھائیاں تو ہی پہنچاتا ہے، ولا یذهب بالسیئات الا انت، اور برائیوں کو تو ہی ختم کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا بک، تیرے علاوہ نہ کوئی جو ہے نیکی کی اچھائی کی توفیق دے سکتا ہے اور نہ ہی برائی سے روک سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر لے۔ تو بہرحال بدشگونی کا تصور یہ شرک ہے۔ حضرت جو اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک پرندہ اڑا، کسی نے کہا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر، تو انہوں نے کہا خیر و شر کا تعلق پرندے سے نہیں ہے، خیر و شر تو اللہ کی قدرت سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر و ارادے سے ہے۔ تو بہرحال بدشگونی یہ شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور سفر کے اندر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے 13 دنوں میں جو ہے وہ بڑی بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا، اور اس طریقے سے بدھ کے آخری جو ہے وہ سفر کے آخری بدھ کو لوگ خوشی مناتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، سیر و تفریح کو جاتے ہیں، یہ خیال کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو ہے نا اس میں کم ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے تھے، تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداع والنہایا جلد 8 میں اس طرح تاریخ طبری میں یہ ہے کہ سفر کے 2 دن باقی تھے یا ربیع الاول کا شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، تو یہ بھی غلط ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہوئے۔ تو بدشگونی یہ شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اسلام جو ہے وہ بدشگونی کی جو ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو اس کی جڑ کاٹتا ہے اور اللہ پر توکل کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ خیر و شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ خیر و شر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب مصر والوں کا ایک دستور تھا کہ وہ سال کے ایک خاص مہینے کی خاص تاریخ میں ایک دوشیزہ کو، ایک کنواری لڑکی کو بنا سنوار کر جو ہے وہ دریائے نیل میں پھینکتے تھے تو دریائے نیل چلتا تھا، ورنہ دریائے نیل رک جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا اور وہ تاریخ آنے لگی تو لوگوں نے ان کے سامنے یہ درخواست رکھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اسلام پہلے کی تمام رسومات کو ختم کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لوگ پریشان ہوئے، بہرحال دریا کا پانی بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو اور ایک دریائے نیل کے نام، اور دریائے نیل کے نام جو لکھا اس میں لکھا کہ اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تجھے چلانے والا اللہ واحد قہار ہے تو ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ کہتے ہیں دریائے نیل چلا اور عام روٹین سے 4 ہاتھ بلند چلا، اور آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی ترغیب دیتا ہے، توکل کی کو اہمیت دیتا ہے۔ رسومات میں پڑھنا یہ مشرکانہ طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے، وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کا یہ واقعہ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔